احد سے روانگی کے وقت قریش نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے اور بدر کے مقام پہ جنگ ہوگی. قریش نے تیاری کی اور یہ بھی 4 ہجری کا ہی واقعہ. اگر آپ صرف 1 سال کو دیکھیں حیرت ہوتی ہے. پے در پے حملے، سازشیں، دشمنوں کی شرارتیں، جنگیں، بیر معونہ کا واقعہ، رجیع کا واقعہ، یعنی ایک ہی سال میں کتنے اوپر نیچے مسائل اور مصائب ہیں، اور سب میں مسلمان جوان ہمتی کے ساتھ آگے بڑھ کے مقابلہ کر رہے ہیں. قریش ادھر سے ایک لشکر لے کے نکلا، ابھی بدر سے دور ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ بھی نکلے، لیکن ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی. ایک مقام پہ پہنچ کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، جنگ کے لیے تو وہ وقت بہتر ہوتا ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور کھائیں پئیں اور تم لوگ بھی دودھ پی سکو. آج کل خشک سالی ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو. اور سارے لشکر کے اعصاب پہ لگتا ہے گویا خوف اور ہیبت سوار تھی. بغیر کسی مخالفت کے سب نے واپسی کی راہ لے لی. مسلمانوں نے بدر میں 8 دن تک قیام کیا، دشمن کا انتظار کرتے رہے، اور مال تجارت جو کچھ تھوڑا بہت ساتھ تھا انہوں نے اس مقام پہ تجارت کی اور چیزوں کو 1 درہم کے بدلے 2 درہم پہ بیچا. اس طرح مسلمانوں کی دوبارہ ہیبت اور دھاک بھی سب کے دلوں پہ بیٹھ گئی، اور مالی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل کی طرف گئے اور وہاں پہ بھی کچھ عرصہ بیٹھے رہے. جو قبائل سرکشی دکھا رہے تھے وہ لوگ چھپ گئے اور مسلمان ایک طرح سے فتح یاب ہو کے واپس آ گئے. یہودیوں سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 2 ان کے قبیلوں کو نکال دیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ادھر مختلف قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریس کر لیا تھا. مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی تھی اور ان کا اقتدار مضبوط ہو رہا تھا. لہٰذا بنو نذیر کے 20 سردار اکٹھے ہوئے اور اپنے مشورے کے بعد یہ سب کے سب مکہ معظمہ گئے. انہوں نے قریش کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ اکسایا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم تم لوگوں کو بہت سا مال و دولت دیں گے. حتیٰ کہ کہا کہ خیبر کی جو ہماری جتنی پیداوار ہے وہ ساری کی ساری تم لوگوں کو، اور جو تم لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا سب کچھ دے دیں گے. ہمیشہ سے مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسانوں کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور یہودی انسان کی اس فطرت میں موجود شر سے پورا فائدہ اٹھاتے رہے. قریش کا جو ایک غم اور غصہ مسلمانوں کے خلاف تھا اس کو ایکسپلائٹ کیا، اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا. قریش کو جب آمادہ کر چکے تو پھر ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور ان سب کو یہی بتایا کہ اتنا اتنا مال تم لوگوں کو دیں گے، تم لوگ سب قریش کے ساتھ مل جاؤ اور سارے مل کے اکٹھا ایک حملہ مسلمانوں پہ کرو. ایک طرح سے یونائٹڈ فورس تیار ہو رہی ہے. سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر دیا یہودیوں نے. مال و دولت کا لالچ، قریش کو یہ انسینٹیو کہ تمہارے دیرینہ دشمن ختم ہو جائیں گے. قریش خود پریشان تھے، ان کے اقتصادی اور معاشی جو حالت پہ اثر پڑ رہا تھا، مسلمان جس طرح ان کے تجارتی قافلوں کو آرام سے گزرنے نہیں دے رہے تھے، تو قریش بھی چاہتے تھے کہ مسلمان راستے سے ہٹ جائیں. اب طے شدہ پروگرام کے تحت قریش کے ساتھ مختلف قبائل جمع ہو گئے. ان میں کنانہ اور تہامہ میں آباد دیگر حلیف قبیلے بھی تھے. یہ سب شامل ہوئے، 4000 کا لشکر تیار ہو گیا. یہ لشکر مرا الزہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے. مشرق کی طرف سے غطفانی قبیلے کے فزارہ، مرہ، اشجع وغیرہ شامل ہوئے. حتیٰ کہ ہوتے ہوتے 10,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف. اور ادھر مدینہ منورہ میں کل آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی ملا کے بھی 10,000 نہیں تھی، اور ادھر ایک لشکر آ رہا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا 10,000 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خبر بھیجی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظام جاسوسی زبردست تھا، حالات سے آگہی رہتی تھی. آپ کو خبر مل رہی تھی کہ یہودی یہ ساز باز کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے غزوہ بنو نذیر سے قبل جب بنو نذیر کے سامنے محاصرہ کیا تھا
تو اس طرح آپ نے اپنا خیمہ لکڑی کا لگوایا تھا کہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا. آپ کو فکر تھی کہ بنو نذیر بنو قریظہ کو اپنے ہمراہ شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی یہودی قبیلہ تھا مدینہ میں. اور لکڑی کا اس لیے آپ نے کیمپ بنوایا تھا تاکہ تیر وغیرہ اگر وہ لوگ ماریں تو آپ کے خیمے کو نقصان نہ پہنچے. جب آپ نے بنو نذیر کے سامنے محاصرہ شروع کیا تو پہلے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ عہد کی تجدید کی کہ تم لوگ ہر صورت مسلمانوں کے ساتھ شامل رہو گے. تو انہوں نے دوبارہ معاہدہ رینیو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے خلاف آنے والے کسی کی بھی ہیلپ نہیں کریں گے. اب جب یہ ایک لشکر تیار ہو گیا تو ان کی پوری کوشش تھی کہ قبیلہ بنو قریظہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہو جائے. ادھر ہم سامنے سے حملہ کریں اور پیچھے بنو قریظہ جو مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی پچھلی جانب تھا وہاں سے بھی مسلمان پریشان رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تجدید کر چکے تھے. اب آپ کو مدینہ منورہ کے دفاع کی فکر ہوئی. سب صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اس فیصلے میں رضامندی کا اظہار کیا کہ اب کی مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے دفاع کیا جائے. اب بہت تسلی تھی سب کو کہ پیچھے بنو قریظہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک طرف لاوے کی پہاڑیاں ہیں، کچھ باغات ہیں، تین طرف سے مدینہ منورہ محفوظ تھا. ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شمال کی طرف سے قریش کے حملے کا خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت جنگی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، آپ خود اپنے گھوڑے پہ نکلے اپنے ساتھ چند لوگوں کو. آپ نے پورا مدینہ منورہ کا چکر کاٹا اور دیکھا کہ کہاں کہاں سے ہمارا دفاع کمزور ہے. شمال کی جانب البتہ ایسا کھلا علاقہ تھا جہاں سے حملے کا خطرہ تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں اگر اس طرح کوئی حملہ کرے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں اپنے شہر کے گرد، جس کی وجہ سے مخالفین حملہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا. اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک انوکھا طریقہ تھا جنگ کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وار میں ہمیشہ لیٹسٹ اسٹریٹجیز اور ٹیکنالوجیز کو اپنانا عین مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے کا سروے کیا اور آپ نے خود بتایا کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. جیسے بیچ میں پھر کچھ پہاڑی سے چٹانیں آ جاتی تھیں، پھر یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی اور یہ کافی لمبی خندق تھی. ٹائم بہت تھوڑا تھا. قبائل پہ قبائل قریش کے ساتھ ملتے چلے جا رہے تھے اور ان کا لشکر بڑا ہوتا جا رہا تھا. اور مدینہ منورہ میں حالات یہ تھے، شدید سردی کے دن تھے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی. رسد کی کمی کی وجہ سے لوگ بھوکے تھے. اقتصادی حالات اتنے کمزور تھے کہ بہت کچھ خرید کے اندر سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن صبح شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ کرام مل کے خندق کھود رہے تھے. حالانکہ یہ کام غلاموں سے لیا جا سکتا تھا لیکن غلام تھے کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ 40 ہاتھ زمین تقسیم کر دی. گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اس زمین کو کہ یہ گروپ اتنی زمین کھودے گا. یہ خندق کہا جاتا ہے 2 سے 3 گز گہری تھی کہ اتنی گہری ہو کہ لوگ آرام سے اس کو اتر کے دوسری طرف نکل نہ سکیں، اور اتنی چوڑی ہو کہ تیز رفتار گھوڑے اگر آئیں بھی تو خندق کو پار نہ کر سکیں. صبح سے رات تک بھوکے پیٹ، شدید سردی، کم لباس، ٹھٹھرتے ہوئے صحابہ کرام خندق کھودتے جاتے تھے. اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کندھوں پہ مٹی ڈھو رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. دعائیں کرتے جاتے تھے. خود ان کے ساتھ بنفس نفیس اس کھدائی میں شریک تھے، ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھاتے، ان کو دعائیں دیتے. اور پھر انصار اور مہاجرین جواب میں شعر میں کہتے ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد پر بیعت کی ہے. یعنی کیا ہوا کھانا نہیں ہے، کیا ہوا سردی ہے، ہمارے پاس بچاؤ کے لیے گرم لباس نہیں ہے،
کوئی حرج نہیں، ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ساتھی واقعی عظیم ساتھی تھے، کسی حال میں ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدائیاں کرتے رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک غبار آلود ہوا تھا، مٹی کا کام تھا، مٹی اڑ اڑ کے آپ پہ پڑتی تھی اور آپ مٹی ڈھوتے جاتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ اس نے کپڑا ہٹا کے آپ کو اپنا پیٹ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے آپ کے پیٹ پہ۔ بھوک سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ جا لگے تھے صحابہ کرام سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کلیجے شک ہوتے تھے ان کی حالت دیکھ کے۔ ایک دن اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا گیا، 2 مٹھی جو، آپ سوچئے، اور 1000 لوگ، اور اس میں بو دیتی ہوئی چکنائی تھی جو ڈالی گئی، حلق سے نہیں اترتے تھے وہ نوالے، لیکن بھوک اتنی تھی کہ وہ بھی چند لقمے جس جس کے حصے میں آئے وہ کھائی گئی۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران کچھ معجزات بھی پیش آئے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثبات بخشا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے بھونا ہے اور 2-2.5 کلو جو میرے پاس غلہ تھا اس کو پیس کے روٹیاں بنائی ہیں، تم چپکے سے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ وہ اپنے صرف چند قریبی لوگوں کے ساتھ آئیں اور کھانا کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا تو کبھی نہیں تھا کہ آپ اکیلے کھا لیں اور باقی سب بھوکے رہیں۔ آپ نے سب ساتھیوں کو کہا کہ ساتھ چلو۔ اس میں ان کی بیوی گھبرا گئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے۔ آخر بیوی کہنے لگی جو ہے رکھ دو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے بسم اللہ کہہ کے ہنڈیا میں سے سالن نکالنا شروع کیا اور جو روٹیاں تھیں وہ رکھ دی دسترخوان پہ، اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ سب نے پیٹ بھر بھر کے کھایا اور آخر وقت تک وہ ہنڈیا جوش مارتی رہی، بھری کی بھری رہی اور روٹیاں بھی ویسے کی ویسے پکتی رہیں۔ سب نے کھا بھی لیا اور پھر بھی پڑا رہا سب کچھ۔ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کچھ کھجور لائیں کہ اپنے بھائی اور ماموں کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یہ کھجوریں یہاں کپڑے پہ ڈال دو۔ انہوں نے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آؤ سارے اور کھاؤ۔ اور وہ فرماتے تھے ہم نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی کھجوریں کپڑے کے کنارے تک ابل رہی تھی، یعنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت مضبوط قسم کی چٹان تھی جو ہم میں سے کسی سے توڑے نہیں ٹوٹتی تھی۔ ہم کدال مارتے تھے اور ہماری کدال واپس پلٹ آتی تھی۔ آخر ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، بسم اللہ کہہ کے آپ نے کدال کو مارا تو چٹان کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، او اللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بھوک ہے، سامنے ایک دشمن کا جرار قسم کا لشکر آ رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، تن پورا ڈھانپا نہیں جا سکتا، مشکل ترین حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں شام کے محلوں کی۔ پھر کدال ماری، ایک ٹکڑا مزید اس چٹان کا ٹوٹ گیا۔ فرمایا قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر تیسری ضرب لگائی، وہ چٹان بالکل بھربھری ہو کے ٹوٹ گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء تک کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ ویژن براڈ ہو جاتا ہے نا انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی مہربانی اور اذن سے۔ وہ واقعی دیکھ رہے تھے اور پھر تاریخ نے ثابت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا فارس اور شام کی طرف، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک یہ تمام علاقے فتح ہو گئے تھے۔ مدائن کے سفید محلات میں مسلمان پھر رہے تھے، اور اتنے شاندار محلات ہیں کہ جس میں سونے چاندی کے اتنے برتنوں کے سٹور گودام بھرے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی وقت ہی ختم ہو گئی، سونا اور چاندی اس قدر تھا وہاں پر۔
ہیرے اور جواہرات سے مرصع مجسمے تھے، اور اس قسم کے خوشبویات اور مسالہ جات اتنا کچھ ملا۔ مسلمانوں کو جب بھوک لگی، کھانے کا وقت آیا، آٹا گوننے لگے تو بوریوں میں بھرا ہوا کافور پڑا تھا، مسلمان سمجھے نمک ہے تو نمک سمجھ کے کافور آٹے میں ڈال دیا گیا، اتنا کافور تھا وہاں پہ۔ لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ وہ دن آئے گا، سوائے ان کے جو کہ پکے ایمان والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا۔ پختہ ایمان والوں کا تو ایمان ان باتوں سے اور بڑھ جاتا تھا۔ لیکن ادھر منافقین کا حال کیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مصیبت کے مارے آ تو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کیسے کہتے کہ ہم نہیں آتے، کیونکہ بظاہر تو مسلمان بنے دیتے، اندر سے دل کا حال برا تھا۔ صبح سے شام تک مسلمان مل کے خندق کھودتے تھے۔ جب مسلمانوں میں ٹولیاں بنا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے کام بانٹا تھا کھدائی کا، ایسے میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مہاجرین اور صحابہ کرام دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں۔ مہاجرین کہتے تھے یہ ہم سے ہیں، اور انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب اوریجنلی نہ وہ انصار ہیں اور نہ وہ مہاجر ہیں، اور محبت صحابہ کی دیکھے دونوں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، یہ ہم میں سے ہیں۔ ایک آزاد کردہ غلام کو یہ آنر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اون کیا، اپنا کہا۔ حالانکہ اگرچہ کافی راوی اس حدیث کے بارے میں شور نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مورخین کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا۔ صبح سے رات تک خندق کھودتے اور تھکے ہارے ہوئے یہ لوگ گھروں کو لوٹتے، ادھر فکر یہ ہو گئی کہ عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا۔ لہٰذا ایک قلعے میں تمام لوگوں کے عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر دیا گیا، مسلمان کو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے، ان کو عورتوں کے قلعے کا محافظ بنا دیا گیا، کیونکہ اب وہ دن آ گیا تھا کہ قریش اپنا لشکر جرار لیے خندق کے پاس پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے کافی آگے جا کے خندق کے قریب رکنا پڑا تھا، تاکہ ہر وقت واچ پہ رہے لشکر، کوئی ادھر سے ادھر نہ آ جائے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو جنگ کے لیے مسلمان تیار تھے۔ اب پیچھے بنو قریظہ تھے جن کی طرف سے فی الحال تو اطمینان تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تشویش رہتی تھی عورتوں اور بچوں کی، ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے، لہٰذا ہم ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے اکثر دور تک دیکھا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی طرف سب خیریت تو ہے، کوئی ناخوشگوار حالات تو پیش نہیں آ رہے۔ منافقین نے جب قریش کے لشکر کو آتا دیکھا، اب ان سے مزید رکنا ناممکن ہو گیا، اب بہانے بنانے لگے۔ کوئی کم بات نہیں تھی، 10,000 کا یونائٹڈ لشکر ہے، سارا عرب امر آیا تھا، اور اگر یہ دفاعی ترکیب اللہ کی مدد سے نہ اپنائی جاتی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آگے بڑھ کے پورے مدینہ کی آبادی کو تباہ کر سکتے تھے۔ منافقین آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر تو بہت کھلی جگہ پہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم تو واپس چلے جائیں۔ ادھر قریش جب آئے وہ تو تل ملا اٹھے، خلاف توقع وہ کسی طرح آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چیز ان کے لیے بالکل نئی تھی، خندق، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن تو وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر سے وہ تیر اندازی کرتے، ادھر سے مسلمان جوابی کاروائی کرتے۔ آخرکار ان کا ایک بہت بہادر سوار تھا، عمر بن عبد اس کا نام تھا، بہت دور سے تیزی سے وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لایا، اور خندق کا جو حصہ نسبتاً ذرا کم تھا وہاں سے اس نے اپنے گھوڑے کو ایسے چھلانگ لگوائی کہ مسلمانوں کی طرف آ گیا، اور کہا جاتا ہے اس کے اندر 100 سواروں کے برابر طاقت تھی، بہت مضبوط قسم کا انسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آخرکار اس کو اس طرح مارا کہ اس کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کے اکرمہ اور ایک دو اور لوگ جو اپنے گھوڑے اڑا کے لے آئے تھے اس طرف، وہ واپس پریشان ہو کے بھاگے، حتیٰ کہ اپنا تیر وغیرہ بھی وہیں چھوڑ دیا انہوں نے۔ مسلمانوں نے بھی تعارض نہ کیا، وہ چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے تھے کہ آئیں۔ ایک دن ان کا ایک شخص جب اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسری طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، خندق کے اندر گر گیا۔
گرا اور گھوڑے سمیت مر گیا۔ ادھر مشرکین نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہم سے 10 اونٹ لے لیجئے اور ہماری یہ جو لاش ہے ہمیں واپس دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنی لاش کو ایسے ہی لے جاؤ۔ یہاں آپ نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت 10 اونٹ کا مطلب تھا کہ پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا، وہ لشکر جو کہ بھوک سے نڈھال تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغنا بھی ہے۔ آپ نے نہیں سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے فائدہ اٹھا لوں، نہیں، کیوں؟ آپ بہت دور تک دیکھتے تھے، ایک وقتی پرابلم سالو ہو جاتا وہ لے کے، لیکن یہ لاش جب ویسے ہی دے دی گئی تو ان کا دل جیت لیا، ان کے دل میں یہ بالکل نرم گوشہ بیدار ہوا کہ یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، یعنی یہ جو چاہتے اس وقت ہم سے مانگ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بہترین نمونہ قائم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کا دل جیتتے تھے، اسی طرح آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا۔ مشرکین کا اسلام لانا کوئی کم بات نہیں ہوتی تھی، اور اکثر ان کے اسلام لانے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور عظمت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، سیاسی تدبر اور حکمت کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ لاش دے دی گئی، اور پھر اکثر و بیشتر تیر اندازی کے مقابلے ہوتے رہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، محاصرہ طول پکڑ گیا۔ ادھر اب بنو نذیر کی شرارت سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی۔ معاہدے تو تھے کہ ہم آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن بنو قریظہ میں جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے ایک رات بنو قریظہ کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ مجھ کو اندر آنے دو۔ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کے آئے ہو، اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا، صرف گرج چمک ہے، تجھ پہ افسوس ہو جائے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق اور وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ایک یہودی سردار کہہ رہا ہے۔ لیکن حیی بن اخطب پوری طرح سے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ توڑ دے، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دے اور مسلمان 2 چکی کے پاٹوں میں آ جائیں گے۔ آگے ان کا لشکر ہے 10,000 کا، اور پیچھے سے بنو قریظہ، مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حیی بن اخطب نے بالآخر بنو قریظہ کے سردار کو منوا لیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں پورا عرب چڑھا لایا ہوں مسلمانوں پہ، اب ایسے میں تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تمہیں فکر ہے کہ مسلمان تمہیں نہ ختم کر دیں، میں خود تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں موجود رہوں گا۔